تاکہ وہ جتنا ہی بندہ بیٹھا ہوئے عالم نظر آوے جڑے تسا اگو دیوار بن کر دیو پچھلے پنجے کو کشے نظر نہیں آدیو شو دے پیچھو کھپ کھپ تھک ون اے توڑا احسان ہو سی جا اگر باہر تھی سوتا جن نہ باسو تو مت باہے ویسو درود پاک پڑھ لیجئے جتنا جتنا دوستیں کو جگہ مل دیا باہے ونجو مہربانی فرماؤ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ البررة التقى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العطس أو كما قال عليه السلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وامن والوں کے حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ موجود سبزادہ والا شان یوسف القرہ والمشایخ حضور قبلہ خواجہ محمد عاشق حسین صاحب الاباروی زیدہ مجدہ دیگر علماء ذی احتشام اور آستانہ عالیہ سے محبت رکھنے والے مریدین متعاقدین متوسلین اور محبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرس سراپہ قدس حضور قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور قبلہ خواجہ محمد عبداللہ المعروف پیر بارو کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج آخری دن اور آخری نشست ہے دعا ہے اللہ جل مجدہ جملہ حاضرین کی حاضری قبول و منظور فرمائے اس عرس پاک کی صدارت اور انتظام و انصرام اہتمام فرما رہے ہیں حضور قبلہ شیخ القرآن والحدیث قبلہ خواجہ الحاج محمد حسن صاحب الباروی زیدہ مجدہ ان کا انتظام و انصرام دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ جب پیر بارو کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور پاک تھا تو اس وقت پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان تھا پھر جب مخدوم اہل سنت حضور قبلہ سیدی و مرشدی قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور پاک آیا تو اس وقت فیضان پیر سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھا اور فیضان حضور سیدنا بارو کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھا بڑی رونقیں تھی پھر جب آپ کا وصال با کمال ہوا اور حضور قبلہ تصویر خواجہ فقیر سجادہ نشین بنے تو فیضان پیر سواگ بھی ہے فیضان بارو کریم بھی ہے اور فیضان امیر اہل سنت بھی ہے تعمیر و ترقی کے اعتبار سے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے خطابات کے حوالے سے ہر اعتبار سے الحمدللہ آستانہ عروج پہ ہے اللہ جل مجدہ انہیں سلامت رکھے اور اپنے اسلاف کے طریقے بھی چل رہے ہیں میں گفتگو سے قبل چند مہینے پہلے اسی علاقے میں ایک شادی ہوئی تو آپ کو اور قبلہ خواجہ صاحب کو پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی بینڈ باجے اور مزامیر اور بے حیائی کا پروگرام ہو رہا ہے
چاہتے تو ٹھیک ہے جو کرنا ہے کریں، ہمیں کیا، لیکن خود چل کے تشریف لے گئے، ان کو سمجھایا بجھایا کہ یہ کام شادیوں پہ جائز نہیں، گانا باجا نہ کرو، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نہ دکھاؤ۔ پتہ ہے جب مشائخ غلطی کریں، علماء غلطی کریں، وہ عوام کے لیے حجت بن جاتی ہے، تو ان گھر والوں نے، اس بزرگ کی اولاد نے مشائخ کو جواب یہ دیا کہ فلاں نے بھی تو کنجریاں نچوائی ہیں، فلاں نے بھی تو بین باجا کرایا ہے، تو انہوں نے کرایا تو ہمیں بھی ہوتا کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم مقلد کسی کے نہیں، ہم نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے۔ ان کو سمجھایا بجھایا، پھر وہ راست پہ آئے تو 3 دن تک میلاد النبی کی محفل ہوتی رہی، کبھی قبلہ خواجہ عاشق حسین جاتے رہی، کبھی قبلہ خواجہ محمد قاسم حسین جاتے رہی۔ تو یہ مشائخ کا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، اے کلمہ پڑھنے والو، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ یا سیدی یا رسول اللہ کون کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رد السلام، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو دوسرا مسلمان بھائی اس سلام کا جواب دے، اور دوسری چیز وعیادت المریض، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کو جا کر پوچھے، اس کی مزاج پرسی کرے، عیادت کرے، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ واتباع الجنائز، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جنازے کی حاضری، اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ واجابت الدعوہ، اگر کوئی دعوت کرے سنت کے مطابق اہتمام ہو، وہاں پہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کیا جائے، تو مسلمان کی دعوت قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور 5ویں چیز میرے آقا الاجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو سننے والے یرحمک اللہ کہیں، تو یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آخری جملہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کی خیر خواہی یہ بھی مسلمان کا حق ہے۔ یہ حقوق ہیں۔ عقائد کی بات بھی ہو رہی ہے، اعمال کی بات بھی ہو جائے تو فائدہ ہوگا۔ عن ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرنا عمر بن العاص وہو فی سیاقت الموت، آپ فرماتے سرکار علیہ السلام کے مشہور صحابی سیدنا عمر بن عاص بیمار ہوئے، اور آپ بالکل آخری آپ کا وقت تھا، آپ قریب المرگ تھے، ہم حاضر ہوئے، فبکا طویلا، جب آپ نے ہمیں دیکھا کہ کمپینین محمد آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام اور کچھ اور احباب تشریف لائے عیادت کے لیے، آپ بڑا روئے، وحول وجہہ الی الجدار، آپ نے چہرہ ہم سے پیرا دیوار کی طرف کر لیا، آپ کا بیٹا بھی موجود تھا، فجعل ابنہ یقول یا ابتا، اور تو آپ کے بیٹے نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے میرے والد گرامی، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا، اما بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا، کیا سرکار علیہ السلام نے تجھے فلاں خوشخبری نہیں دی، فلاں خوشخبری نہیں دی، فلاں خوشخبری نہیں دی؟ آج آپ طویل زار قطار رو رہے ہیں، ہم سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو سرکار سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیٹے کی بات سنی فاقبل بوجہہ، تو سیدنا ابن شماسہ فرماتے ہیں آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمانے لگے، او مجھے پوچھنے والو، ان افضل ما نعد شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے پوچھو تو ہم کائنات میں سب سے افضل اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد عربی اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف۔ تو آپ نے فرمایا سب سے افضل چیز جس کو ہم گردانتے ہیں افضل، وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر آپ گفتگو فرماتے رہے، آپ نے فرمایا کنت علی اطباق ثلاث، مجھے پوچھنے کے لیے آنے والوں، میری زندگی کے ہیں 3 حصے۔ پہلا حصہ ایک وقت تھا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے، آپ کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہاں یہ بھی سنو، جب ہم دشمن تھے، جب ہم دور تھے، اگر لو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار، اور فرماتے جس وقت ہم سرکار سے دور تھے، آقا علیہ السلام کا بغض رکھتے تھے، اگر میں اسی حالت میں مر جاتا تو میں پکا جہنمی ہوتا، لیکن رب نے کرم فرمایا، فلما جعل اللہ علیہ السلام فی قلبی،
ایک دن آیا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے مجھے مالا مال فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سرکار علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا. جو ہی حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا سیدی یا رسول اللہ ابسط یمینک فلابایعک، اے اللہ کے پیارے رسول دائیں ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. فبسط یمینا، سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا. آپ فرماتے قبضت یدی، سرکار نے ید اللہ والا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. نہیں سمجھ آئی؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماذا یا امر، اوے امر ایک کیا کی تئی. دیکھیے اگر کوئی آپ کو سلام کرے، آپ اس طرح ہاتھ آگے بڑھیں وہ ہاتھ پیچھے کر لے، عجیب لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ حضرت سیدنا عمر بن عاص نے خود عرض کیا ابسط یمینک فلابایعک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا، قبضت یدی، میں نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. سرکار نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کی اردت ان اشترطا، سونا سہی میں مرید نے تھی دے شرطاں لا کے کرے. واہ واہ واہ، میں شرط لگاؤں گا، بعد میں مرید ہوں گا. معلوم ہوتا ہے آستانہ تگڑا ہو تو شرطیں پوری ہو جاتی ہیں. تے پیر اگے خود تھوڑا ہوئے پلے ککھ نہ ہوئے اس نے شرطیں پوری کیا کرے جی. آپ نے عرض کیا اردت ان اشترطا، اے اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں. میرے سرکار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا شرط پوری نہیں ہوگی میرے پلے کچھ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تشترط ماذا، دسائے تیری شرط کے لیے. تشترط ماذا، آپ کی شرط کیا ہے بتاؤ. آپ نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول میری شرط یہ ہے ان یغفر لی، میری بخشش ہو جائے. ذرا ذہن میں رکھنا، آخر تک بآواز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ. پھر بھی محبت کے ساتھ آخری بندے تک کہہ دیجئے سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے غیرت مند پیر کے ساتھ محبت رکھنے والے مریدین متعقدین بھی بڑی محبت کے ساتھ حدیث پاک سن رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عمر بن عاص نے عرض کی اے اللہ کے رسول شرط یہ ہے ان یغفر لی، میری بخشش ہو جائے. سنیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں ہے جب بندہ اسلام لاتا ہے تو اسلام پچھلے دھبے دھو دیتا ہے. بندہ ہجرت کرے پچھلا سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. بندہ حج کرے تو بالکل ماضی ستھرا ہو جاتا ہے، جو گناہ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ تو ہو گیا کچھ اور بتا. نہیں سمجھ آئی؟ آج کل جو مسائل بنے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، حج بھی ختم کر دیتا ہے، ہجرت بھی ختم کر دیتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا سارے صحابہ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا ابو بکر صدیق نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا جناب عمر نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب عثمان نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب علی نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب حسن نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جناب امیر معاویہ نے کلمہ نہیں پڑھا؟ سرکار خود فرماتے ہیں اصول ہے اسلام ماقبل والی تمام تر چیزیں ختم کر دیتا ہے اور بعد والی زندگی پر تم نے بات نہیں کرنی. تو میں کہاں سے موقع ملا امیر معاویہ کے متعلق تانو تشریح کرنے کا؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. سرکار علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اصول ہے، یہ لا ہے، اسلام پچھلی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا، ذوق ہو تو سنا دوں. اس عقیدے کو قابو میں رکھنا اور اس سینٹنس کو بالکل مضبوطی سے یاد کرنا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار. نہیں سمجھے؟ فرق مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پہ تان و تشنیع کار فجار. یہ بس ایک جملہ یاد رکھنا، زیادہ تشریح توضیح میں نہیں جاؤں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، حج پچھلی چیزوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت پچھلی چیزوں کو مٹا دیتی ہے. یہ تو ہو گیا اور بتا. میرے آقا علیہ السلام کے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پوچھنے والو اگر میں اس وقت مر جاتا لرجوت ان اکون من اہل الجنہ، مجھے امید تھی کہ میں جنتی میں سے ہوتا. ثم ولینا اشیاء،
اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا، ہم والی بنے، ہم حاکم بنے، ما ادری ما حال فیہا، مجھے معلوم نہیں ان میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھو صحابی رسول ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا، پھر بھی وہ کہتے ہیں میں حق ادا نہیں کر سکا۔ آج کا کونسلر ہو، چھوٹا مونے پی ایم پی نے ہو تو کہتا میں نے قوم کی خدمت کر دی، میں نے حق ادا کر دیا۔ اوے جب وہ ڈرتے ہیں تو کیوں نہیں ڈرتا؟ قوم چیخ رہی ہے، قوم بکا کر رہی ہے کہ مہنگائی سے مر گئے، بے حیائی سے مر گئے، ہمارے اوپر کرم کیا جائے۔ حکمران سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن سرکار کا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں ما ادری ما حال فیہا، میں لوگوں کا حاکم بنا، میں نے خدمت بھی کی، لیکن پتہ نہیں اس میں میرا کیا بنے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے بیٹے فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میں فوت ہو جاؤں، اب حضور پھر آپ نے فرمایا میرا جنازہ لے کر چلنا، فَلَا تَصْحَبْنِي نَاحِيَةٌ وَلَا نَارٌ، میرے جنازہ کے ساتھ نوحہ پڑھنے والی عورتیں بھی نہ لے جانا۔ سمجھے تو ذرا زور سے کہہ دیجئے، نوحہ پڑھنے والی عورتیں نہ لے جانا، کیونکہ نوحہ امت مصطفیٰ میں جائز نہیں۔ بین کرنے والی، ہائے وائے کرنے والی عورتیں ساتھ نہ لے جانا، کیونکہ یہ کام شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں۔ ولا نارن، اور آگ بھی ساتھ نہ لے جانا۔ وہ تو مرثیہ نہ سنے کر، نوحے نہ سنے کر، اگر یہ چیز جائز ہوتی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھنے والے طالب علم عمر بن عاص کو بھی معلوم ہوتی، ان کو معلوم تھا یہ آقا کو ناپسند ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ جو محمد عربی کو ناپسند ہو، آقا کے صحابہ کو ناپسند ہو، محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، میرے سیدنا عمر بن عاص نے فرمایا ہمیں نوحے وہ اچھے نہیں لگتے، لہذا جب میرا لاشا اٹھے، میرا جنازہ اٹھے، فلا تصحبنی ناحیۃ ولا نار، نہ کوئی نوحہ پڑھنے والی ساتھ ہو، نہ بہن کرنے والی ہو، نہ میرے جنازے کے ساتھ آگ لے جانا۔ ابا حضور عمل ہوگا اور ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب مجھے قبر میں اتارنا تو بگار بھگتا کے چلے نہ جانا۔ اب حضور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شنن، بیٹا مٹی ہولے ہولے سٹا ہے، فَشُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ شنّا، میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ ڈالنا، اے جناب اللہ کسی بھر بھر کے جلدی جلدی نہ ڈالنا، اور بگارنا بھگتانا، آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ ابا حضور تعمیل ہوگی، پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ثم اقیم حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جانا۔ آج موالیوں کا رش ہے، آج جناب اللہ عقیدت مند مزار کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں تو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے نام پہ پیسے کھانے والوں سنو، عمر بن عاص تو خود فرما رہے ہیں ثم اقیم حول قبری، پھر میری قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جانا۔ اب حضور کتنی دیر کھڑے ہوں؟ آپ نے فرمایا قدر ما تنحر جزور، اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضور وہ تو 2 منٹ لگیں گے، اب بلکہ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے، کیونکہ اونٹ اگر بدا ہوا ہو تو نہر کرنے میں دیر نہیں لگتی، نیزہ یا بھالا مارا بس ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نانا یقسم لحمھا، اتنی دیر کھڑا رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابا حضور ہم کھڑے رہے کوئی فائدہ؟ آپ نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ یاد رکھنا قبر پہ جو بندہ جاتا ہے اس کے 2 رخ ہیں، یا تو آنے والے کو فائدہ ہوتا ہے یا قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر قبر والا اللہ کا کامل بندہ ہے، عالم ربانی ہے، صوفی با صفا ہے، شیخ کامل ہے، اگر گنہگار ایسے بندے کی قبر پہ آئے گا، مزار پر انوار پہ آئے گا تو آنے والے کو فائدہ ہوگا۔ اگر قبر والا گنہگار ہے، آنے والا نیکوکار ہے تو قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا ارد گرد کھڑے ہو جانا، اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے اور پھر جتنی دیر اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ابا حضور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا حتی استانس بکم، تم وہاں پہ ٹھہرو گے تو میں انس حاصل کروں گا، میرے حوصلے بڑھیں گے، وانظر ما اراج بہ رسل ربی، پھر میں دیکھوں گا کہ میں رب کے فرشتوں کو کیسے لوٹاتا ہوں۔ تم کھڑے ہو گے قبر کے ارد گرد تو میں تم سے انس حاصل کروں گا، میرے حوصلے بلند ہوں گے تو میں اچھے طریقے سے جواب دے لوں گا، لہذا یہاں پہ ٹھہرے رہنا، تمہارے ٹھہرے رہنا کا مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ کیا بات۔ آخری حدیث پاک ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ،
سرکار سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا. سرکار علیہ السلام تشریف لائے. وقد شق بصرہ، تو سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں مبارک کھلی ہوئی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ میت کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھو، ان کی آنکھیں بند کرو تاکہ کری ہوئی سورہ نہ ہو، جناب والا بدی صورت اس کی نظر نہ آئے. فاغمضہ، سرکار علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ رکھ کر سیدنا ابو سلمہ کی آنکھ مبارک بند فرمائی. اب ہماری آنکھ پہ ہاتھ رکھے کوئی طالب العلم، عالم دین، کوئی شیخ کامل، کوئی پیر کامل، تو ہم فخر سے پھولے نہیں سماتے. اے ابو سلمہ تیری عظمت کو سلام، آخری وقت تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے والے آمنہ کے لال نبیوں کے سلطان ہیں. فاغمضہ، آپ نے حضرت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں بند کی. جب آنکھیں بند ہوئی آپ نے ساتھ مسئلہ سمجھا دیا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی مشہور ہے اگر بندہ فوت ہو رہا ہو اور فوت ہو جائے آنکھیں کھلی ہوں تو کوئی کہتا ہے ماں کو تک رہا ہے، کوئی کہتا ہے بہن کے انتظار میں ہے، کوئی کہتا ہے بھائی کو تک رہا ہے. او بھائی بہن بھائی بھول جاتے ہیں. جب موت کا راہ چلتا ہے اس وقت بڑی جناب سختی ہوتی ہے، معاملہ عجیب ہوتا ہے، کسی کا انتظار نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الروح اذا قبض فتتبع البصر، میرے آقا نے فرمایا جب جسم سے روح نکلتی ہے آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں، اس لیے آنکھیں کھلی رہتی ہیں. میری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو. میرے آقا علیہ السلام نے آنکھیں بند فرمائی. پھر جب آنکھیں بند فرمائی تو فضج ناس من اہلہ، آپ کے گھر والے رونے لگ گئے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا تدعوا علی انفسکم الا بخیر فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. میرے آقا نے فرمایا اس مشکل وقت ویلے میں اپنے لئے بد دعا نہ کیا کرو، کیونکہ فرشتے تمہارے جناب ہر بات پہ آمین کہتے ہیں. اگر تمہاری بد دعا ہوگی وہ تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی، اگر تمہاری دعا اچھی ہوگی تو وہ بھی تمہارے حق میں قبول ہو جائے گی. ایسے مشکل وقت میں برے الفاظ نہ کہا کرو، بد دعائیں نہ مانگا کرو، گندے الفاظ نہ بولا کرو، اچھائی بولا کرو. فرشتے آمین کہیں گے، رب تعالیٰ تمہارا بیڑا پار فرما دے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی. ابھی سیدنا ابو سلمہ کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی کفن نہیں دیا گیا. مسئلہ غور سے سننا. میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین. میرے آقا علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میرے ابو سلمہ کی بخشش فرما، وارفع درجته فی المہدیین، مہدیین میں ان کا درجہ بلند فرما، واخلفہ فی عقبہ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی الغابرین کہ ان کے پچھلوں میں ان کا حلقہ بنا. اور پھر فرمایا اللہم اغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی. میرے آقا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اس کی بھی بخشش فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو منور فرما. اے پیر باروق شریف کے آستانے پہ آنے والوں، آج جنازہ کے بعد کی دعا کی ڈسکشن بڑی عام ہے. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ابھی تک ابو سلمہ کو غسل نہیں دیا گیا، ابھی تک کفن نہیں دیا گیا. میرے آقا نے دعا مانگی، غسل نہیں دیا، کفن ابھی تک نہیں پہنوایا. میرے آقا علیہ السلام اس پروسیس سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں اوے جب صاف ستھرا ہو جائے، غسل بھی ہو جائے، کفن بھی ہو جائے، جنازہ بھی پڑھا جائے، پھر مسلمان دعا مانگے کون سی عرض؟ اگر غسل سے پہلے کفن سے پہلے دعا مانگی جائے تو اس میں بھی برکت ہے، اگر جنازے کے بعد مانگی جائے تو اس میں بھی برکت ہے. تو میرے بھائی ایسے غیور مشایخ اعظام کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ لگنا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ انسان اس میں اپنی بھلائی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البرکت مع اکابرکم وفی روایت اخری الخیر مع اکابرکم. بھلائی اور برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے، اپنا راستہ الگ تلاش نہ کرو. آج طوفان بدتمیزی بپا ہے. آج جناب والا 2 کتابیں پڑھ کر جس نے فضائل و مناقب کے چیپٹرز اور باب پورے نہیں پڑھے وہ بھی بڑی بڑی بحثیں کرتا ہے، سٹیج پہ آ کر عوام کے دماغ خراب کرتا ہے. میں آپ سے بھی عرض کروں گا علماء کے جو مسائل ہوں ان میں دخیل نہ ہوا کرو. عوام اپنی حد تک رہے، علماء اپنی حد تک رہے، مشایخ اپنی حد تک رہے تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. اس لیے اپنے جناب والا محافل کو علماء کے لیے موضوع سخن نہ بنانا، ان پر تان و تشنیع نہ کرنا. آپ کی بھلائی اس میں ہے، لیکن جس کو تان و تشنیع کرتے ہو دیکھو کہ صحابہ اکرام کے خلاف ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف ہے، وہ تمہارے ایمان کا ڈاکو ہے، اس سے بچ کے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستان مقدس کو تا قیامت سلامت رکھے، اس کے فیض و برکات جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.